نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم لن یضروکم ضرر نقصان پہنچانا، اذى معمولی سی تکلیف، یقاتلوکم اگر وہ مقابلے میں لڑے تم سے، یولو پیٹ پھیر جائیں، ضربت علیہم الذلہ ضربت لازم کر دی گئی، مار دی گئی، مہر لگا دی گئی، الذلۃ ذلت، ثقفو پائے جائیں، حبل من اللہ، حبل کا اصل معنی تو رسی ہوتا ہے لیکن یہاں پر عہد ہے، باؤ مستحق ٹھہرے وہ، لوٹے وہ، غضب اللہ کی ناراضگی، ضربت پھر دوبارہ، المسکنہ مسکینی، بغیر حق ناجائز، عصو بما عصو عصو عصیان سے نافرمانی، یعتدون حد سے تجاوز کرنا۔ ترجمہ، لن یضروکم الا اذی، ہرگز تمہیں وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے معمولی نقصان کے، اور اگر وہ تمہارے ساتھ لڑائی کے لیے نکلیں تو پیٹ پھیر کر تم سے بھاگ جائیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، ذلت ان پر لازم کی گئی جہاں بھی یہ پائے جائیں گے، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، سوائے اس کے کہ اللہ کے عہد کے ساتھ ہوں یا لوگوں کے عہد کے ساتھ ہوں، وباؤ بغضب من اللہ، اور یہ اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے، اور مسکینی ان پر لازم کر دی گئی۔ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کرام کو ناجائز قتل کرتے ہیں۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ حرکات اس وجہ سے کرتے ہیں کہ انہوں نے نافرمانیاں کی اور یہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اہل کتاب کو خاص طور پر جو یہود تھے، انہیں اپنے زمانے میں سرداری حاصل تھی اور فوقیت حاصل تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد یہ فضیلت اور یہ شرافت اور سرداری اس امت کو عطا کر دی گئی۔ اہل کتاب سے اور خاص طور پر یہودیوں سے یہ چیز برداشت نہ ہوئی، حسد اور کینہ کی وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کو اپنا دشمن بنا لیا
دن رات اور صبح و شام اسی دشمنی ہی کی فکر میں رہتے ہیں، دینی طور پر نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح کہ ہم پچھلی آیات کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب تو چاہتے ہیں تمہیں دوبارہ کافر بنا دیں پکڑ کے، تمہیں تو کافر بنانا چاہتے ہیں یہ لوگ، یہ دین ان سے برداشت نہیں ہو رہا تمہارا۔ اسی طرح دینی نقصان میں بھی جس طرح پیچھے نہیں رہتے تھے، دنیاوی نقصان میں بھی پیچھے نہیں رہتے تھے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی جتنا مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتے تھے پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ آج جو ہم نے آیات پڑھی، اس سے پچھلی آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا ان سے، اے اہل کتاب اگر تم ایمان لاؤ لکان خیر لہم، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ یہ دشمنیاں، یہ عداوتیں، یہ کینے اور یہ بغض، یہ سب چھوڑ دو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ باقی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں ان سے گھبرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، جس طرح دینی طور پر یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے، دنیاوی طور پر بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ الا اذى، تھوڑی بہتی تکلیفیں، زبانی جمع خرچ، زبانی باتیں، قتل کی سازشیں، کسی مسلمان کو قتل کر دینا، اتنی باتیں تو ان سے ہو سکیں گی، باقی یہ ایمان والوں پر غالب آ جائیں یہ ہو نہیں سکے گا، کیونکہ ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تسلی رکھو، یہ کبھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لَن يَضُرُّوكُمْ، ہرگز تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکیں گے، الا اذى، چند معمولی تکلیفیں ہوتی رہیں گی۔ صرف کیا ہے، ایمان والے نے اپنے ایمان پر پکا رہنا ہے۔ اگر ایمان والے خود ہی کمزور ہو جائیں پھر تو بات ختم ہو گئی نا۔ ایمان والے اپنی بنیادوں پر قائم و دائم رہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم صحیح معنی میں ایمان والے ہوئے اللہ نے غالب تمہیں ہی کرنا ہے، اللہ نے غالب تمہیں ہی کرنا ہے۔ فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اس لیے کمزوری نہ دکھایا کرو اور گھبرائے بھی نہ کرو، ایمان پر پکے رہنا تمہارا کام ہے اور غالب کرنا ہمارا کام ہے، ہم تمہیں غالب کریں گے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا ایمان والوں کی مدد کرنا ہمارے ذمہ لازم ہے، ہمارے ذمہ لازم ہے۔ ایمان پر تم نے قائم رہنا ہے، یہ کافر مشرک تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وَإِن يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، فرمایا اول تو مقابلے میں آئیں گے نہیں، کبھی مقابلے میں آ گئے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے نازل ہونے کے بعد ان یہودیوں کو کبھی مسلمانوں پر کامیاب نہیں ہونے دیا، جب تک ایمان والے اپنے ایمان پر قائم رہے۔ دیکھیں نا، مدینہ منورہ میں اور اس کے اطراف میں یہودی لوگ ہی آباد تھے، بڑی انہوں نے کوشش کی مسلمانوں کو ہیج کرنے کی، لیکن کبھی نہ کر سکے۔ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا بنو قینقاع، غزوہ بدر میں مسلمانوں کو جب کامیابی ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے اپنی حرکتیں دکھانا شروع کر دیں اور کچھ مسلمانوں کو انہوں نے تنگ کیا اور ایک آدھ کو قتل بھی کر ڈالا۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات ان کو سمجھانے کے لیے گئے کہ تمہاری یہ حرکتیں اچھی نہیں ہیں، باز آ جاؤ۔ بجائے باز آنے کی الٹا آگے سے دھمکانے لگے وہ کہ تم بدر میں کامیاب ہو گئے ہو،
قریش کو تم نے شکست دے دی، تم نے سمجھ لیا کہ ہر جگہ ہم ہی ہیں، قریش کو کیا لڑنا آتا ہے، ہم سے پلہ پڑے گا نا پتہ لگ جائے گا۔ فرمایا دیکھ لو، کہتا ہاں ہم تیار ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات اپنے صحابہ کرام سمیت جب تشریف لے گئے نا، بند ہو گئے اپنے گھروں میں، اب جرت ہی نہیں مقابلے میں آنے کی۔ پھر وہ معافیاں تلافیاں، اور آخر کار یہی کہ بس جو آپ فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ ایک دوسرا قبیلہ تھا بنو نذیر، انہوں نے بھی ایسے ہی کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کر دی انہوں نے، اور سازش بے نقاب ہو گئی، پتہ لگ گیا، اللہ نے وحی کے ذریعے سے بھی بتا دیا، اور اب وہاں بھی جنگ کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات صحابہ کرام سمیت تشریف لے گئے اور سارے کے سارے قابو میں آ گئے۔ فرمایا اب تمہیں نہیں چھوڑا جائے گا، اب تمہیں تہ تیک کریں گے، تلوار سے تمہاری گردنیں اتاریں گے۔ عبداللہ بن ابی اور دیگر لوگ جو ہے وہ درمیان میں پڑے، نہیں جی نہیں آپ جانے دیں، کوئی اور سزا دے دے، قتل نہ کریں ان کو۔ تو آخر کار ان کو وہاں سے جلا وطن کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے، اور یہ غزوہ احد کے بعد کی بات ہے کہ جب غزوہ احد ہوا نا، مسلمانوں کو تھوڑی سی پریشانی آئی تو یہ بڑے تگڑے ہو گئے کہ دیکھا اب ہم بھی اس طریقے سے کریں گے، لیکن ناکام ہوئے۔ غزوہ احزاب جب ہوا، جس میں باہر سے سارے کافر جمع ہو کے آئے، اور مدینہ منورہ کے جو یہودی تھے بنو قریظہ والے، انہوں نے بھی ساتھ دیا۔ اللہ نے غزوہ احزاب میں مسلمانوں کو کامیابی عطا کی، اور اللہ کے حکم سے سارے مسلمان بنو قریظہ کی طرف چلے گئے۔ پورا واقعہ ذکر کرنے اس کے لیے ٹائم بڑا چاہیے۔ تو یہ لوگ قلعہ بند ہو گئے اپنے قلعوں میں، کئی دن اپنے قلعوں میں رہے اور مسلمان محاصرہ کرتے رہے ان کا۔ آخر کار خود یہ کہنے لگے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے متعلق جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ آپ نے فرمایا مجھے بھی منظور ہوگا، کیونکہ وہ انصار کے جو قبائل تھے نا، بڑے بڑے اوس اور خزرج، ان کے سردار تھے وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن معاذ، اور مسلمان ہو گئے تھے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، جو زخمی ہو گئے تھے غزوہ احزاب میں، اور اس کے کچھ عرصے بعد پھر وہ فوت بھی ہو گئے، شہید ہو گئے وہ۔ انہوں نے فرمایا کہ میرا فیصلہ ہاں جی دونوں کو منظور ہوگا۔ فرمایا کہ بوڑھوں کو چھوڑ دو، عورتوں کو چھوڑ دو، بچوں کو چھوڑ دو، باقی جتنے جنگجو ہیں سب کی گردنیں اڑا دو۔ فرمایا میرا یہ فیصلہ ہے۔ سب نے کہا ہمیں منظور ہے، اس لیے کہ پہلے اتفاق کر چکے تھے اس بات پر۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کو کامیابی دی اور اہل کتاب کو ناکام و نامراد کیا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو ان لوگوں کو وہاں سے ویسے نکال دیا گیا، کہا یہاں سے نکل جاؤ، تم یہاں رہ نہیں سکتے۔ اور آپ نے خود فرمایا تھا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو، ان کو یہاں نہیں رہنے دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ تو ایمان والے اگر اپنے ایمان پر قائم و دائم رہیں گے، فرمایا یہ یہود و نصارہ کبھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، کبھی کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ تمہارے اندر کمی آ جائے تو اور بات ہے، تمہارے اندر کمی آ جائے تو ضربت علیہم الذلۃ، فرمایا ان پر تو ذلت لازم کر دی گئی ہے۔ اینما ثقفوا، جہاں بھی رہیں گے یہ ذلیل ہو کر ہی رہیں گے، یہ عزت کے ساتھ کبھی نہیں جئیں گے۔ اینما ثقفوا،
الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، اگر تھوڑی بہتی کہیں عزت ملے گی تو دو وجہ سے ملے گی، یا تو اللہ تعالیٰ کے عہد کی وجہ سے، یہ ایمان لائیں گے اللہ ان کو عزت دے گا، یا یہ ہے کہ اللہ نے قانون بنایا بچوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، اس وجہ سے یہ رہ جائیں گے، باقی ان کی حالت کوئی نہیں۔ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، اور دوسری چیز لوگوں کے ساتھ عہد معاہدہ کر کے زندہ رہیں گے، کوئی نہ کوئی عزت پا سکتے ہیں، جس طرح آج دنیا کے اندر ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک اسرائیل ہے جہاں پر ان کی حکومت ہے اور کہیں بھی نہیں، لیکن وہ حکومت قائم ہے کس کی وجہ سے؟ باقی کافروں کی وجہ سے۔ آج برطانیہ، امریکہ، روس اور یہ لوگ سارے ان کا ساتھ چھوڑ دیں تو ایک دن کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتے، یہ تہس نہس کر دیں ان کا مسلمان، صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیا جائے، ان تمام کی سرپرستی لے کر جو ہے نا یہ چل رہے ہیں۔ وہ اللہ نے پہلے کہہ دیا وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، لوگوں کے ساتھ عہد معاہدہ کر کے یہ کچھ رہ سکتے ہیں، لیکن وہ بھی وقتی طور پر، ان کا یہ جو عروج نظر آ رہا ہے ایک جگہ میں، یہ بھی وقتی ہے، ان قریب انشاءاللہ یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ قائم ہوتی رہتی ہے چھوٹی موٹی، لیکن وقت کے ساتھ سب ختم، یہ بھی نہیں رہ سکے گا۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، فرمایا کہ یہ تو اللہ کے غضب کے مستحق ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور مسکینی ان پر لازم کی گئی، جس طرح مسکین آدمی سر اٹھا کے نہیں جی سکتا کہ مسکین ہے اور اکڑ اکڑ کے کہے ایسا ہے میرا حکم چلتا ہے، فرمایا بظاہر جتنے مرضی مالدار بن جائیں حالت ان کی مسکینوں والی ہی ہوگی، حالت ان کی مسکینوں والی ہی ہوگی۔ آج بھی یہودی پوری دنیا میں کہیں سر اٹھا کے نہیں چل سکتا، کہیں آئے پاکستان میں آئے کہیں آئے اور جو ہے نا بڑی عزت کے ساتھ رہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ضربت علیہم المسکنہ، مسکینوں کی طرح یہ لوگ رہیں گے۔ اللہ نے یہ سزائیں کیوں دی؟ فرمایا بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء کو قتل کرتے رہے۔ انبیاء کو قتل کرنا ویسے کتنا بڑا جرم ہے، پھر بغیر حق، اللہ نے ان کی اس قتل کی جرت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا دیکھو کوئی قتل حق کرتے تو بات ہے، نبیوں کو قتل کرنا تو سراسر ناحق ہے، قتل ناحق کے یہ مرتکب ہوئے۔ ذالک بما عصوا، اور یہ ہمیشہ نافرمان رہے، وکانوا یعتدون، اور حد سے تجاوز کرنے والے رہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ذلتیں جو ہے ان کا مقدر کر دی ہیں، تو اس لیے مسلمانوں تمہیں ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، ایمان پر قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے دنیاوی طور پر بھی تمہیں ہی غالب کرنا ہے، تم ہی غالب رہو گے۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کافروں یہود و نصارہ کی سازشوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔